افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، پاکستان میں وہ بالکل الٹا ہو گیا۔ افغانستان میں تو امن ہے، پھر کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو، اور پھر ہمارے خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس جنگ نے سارے معاملات کو بڑے خطرے میں ڈالا ہے، اور کافی عرصہ پاکستانی تاجر خاموش تھے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، لیکن ان کو بھی پھر بولنا پڑا کہ وہ لوگ پریشان ہیں۔ سنٹرل ایشین کنٹری جو ہے، اور وہ طالبان سے بھی خوش نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ اس لیے ترکمنستان کی اس نے بات کی کہ ترکمنستان نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹاپی گیس پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہو، لیکن اس خاتون کے بقول جو وہاں موجود تھی کہ ترکمنستان نے کہا ہم طالبان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اسی سے شروع کروں گا کہ چین کیوں خطے پہ جو اثرات ہیں، چین کیوں کر رہا ہے یہ کام، کیونکہ اس سے پہلے اکتوبر میں جب لڑائی ہوئی تو دوحہ میں مذاکرات ہوئے، وہ ناکام ہوئے، پھر استنبول میں ہوئے، 2 نشستیں ہوئی، وہ ناکام ہوئی۔ اب چین نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ اسی مذاکرات سے پہلے ان کے جو خصوصی نمائندے ہیں وہ اسلام آباد کابل کافی یہاں رہے، اور انہوں نے اب چونکہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا جو موقف ہے مسئلے کے حل کے لیے، افغان طالبان کا موقف بالکل اس سے مختلف ہے، اور پاکستان کا موقف یہی ہے کہ آپ پاکستانی گروپس کو غیر مسلح کریں، آپ ان کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈالیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، آپ ان کو سرحد سے دور رکھیں۔ اور یہ بھی میں نے سنا ہے افغان سائٹ سے کہ پاکستان نے مذاکرات میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی تشکیلات یا دیگر کے یہاں یہ اس کو بھی آپ واپس لیں۔ یہ بہرحال یہ ان کی وہ ہے، تو بہرحال اور افغان طالبان پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، اور ہم ذمہ وار نہیں ہیں بنو، لکی مروت، پشاور میں جو دھماکے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہاں بھی اگر ہوگا تو اب ہم جواب افغانستان میں دے سکتے ہیں۔ تو اسی کلیش کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ چین، اب اثرات کی بات اگر جاؤں، چین کا اب نہیں ہے۔ 2017 میں کابل میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ٹرک بم جرمن ایمبیسی کے قریب۔ اس وقت سے چین نے کوشش کی کہ پاکستان اور افغانستان، اشرف غنی کی حکومت تھی 2017 میں، لیکن تعلقات خراب ہوئے۔ چین کے وزیر خارجہ آئے، کابل گئے، پھر اسلام آباد ہے، پھر ایسے فریقی فورم جو ابھی جس کے تحت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ارومچی میں، تو یہ اسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اور 2015 میں چین نے اس وقت افغان طالبان کے اور اس کی جو حکومت ہے اشرف غنی کی، ان کی بھی ایک 2015 میں خفیہ مذاکرات کرائے تھے، پاکستان کا اس میں ایک رول تھا۔ تو بہرحال چین اس لیے پریشان ہے، خطے پہ جائیں گے، کہ چین کی جو خواہش ہے کہ جو ان کی بی آر آئی ہے یہ اس میں افغانستان کو انکلوڈ کیا جائے۔ گزشتہ سال جب سے فریقی اجلاس ہوا تھا کابل میں چین، افغانستان اور پاکستان کا، تو چینی وزیر خارجہ نے، یہ میں نے افغانوں سے سنا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو شامل کرتے ہیں۔ تو چین کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہوگی تو پھر یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ازبکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں پاکستانی جو گیا تھا، بلکہ خاتون گئی تھی، اس سے میں نے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہے وہ سلسلہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ پریشان ہیں، سنٹرل ایشین کنٹری جو ہے، اور وہ طالبان سے بھی خوش نہیں ہیں یہ جو ہو رہا ہے۔ اس لیے ترکمنستان کی اس نے بات کی کہ ترکمنستان نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹاپی گیس پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہو، لیکن اس خاتون کے بقول جو وہاں موجود تھی کہ ترکمنستان نے کہا ہم طالبان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے، ان کے وزیر بھی آئے تھے پیٹرولیم کے۔ تو یہی ازبکستان کا بھی ہے کہ جو جس کا ذکر ہوا کہ جو ٹرانس افغان ریلوے لائن ہے، ازبکستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور کراچی میں داخل ہوگا، اس کے ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے، لیکن جنگ میں تو نہیں ہو سکتی چیزیں۔ تو خطے پہ یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے پاکستان افغانستان جنگ کی، یہ اچھا موضوع ہے، تو وہ آگے معاملہ نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ پاکستان نے اسٹرائک شروع کر دی ہے۔ یہ پاکستان کی جو پالیسی ہوا کرتی تھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی، کہ جو بھی ہو ہم افغانستان کے ساتھ نرمی کریں گے، یعنی یہ والا کسی کی سوچ نہیں تھی۔ تو بہرحال چونکہ یہاں پہ کیجویلٹی زیادہ ہوئی، یہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی ہے، افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، پاکستان میں وہ بالکل الٹا ہو گیا۔ افغانستان میں تو امن ہے، پھر کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو، اور پھر ہمارے خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی، جس طرح پاکستان کی سالوں والی اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، اسی طرح یہ والا بیانیہ جو ہے یہ بھی اب مکمل طور پہ یہ تبدیل ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ افغانستان ہمارے لیے بہت زبردست قسم کی مارکیٹ ہے۔ یہاں پر کچھ فگر ابھی میں دیکھ رہا تھا، تو یہ 2024 تک ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے افغانستان کے۔ اب مسئلہ ہے کہ ہمارے گزشتہ سال 2025 میں 6 مہینے میں ہمارے افغانستان کو ایکسپورٹ 33% اس میں انکریز ہوا ہے۔ افغانستان کے 16% ایکسپورٹ یہاں پہ انکریز ہوئے۔
اگر آبادی کو جس طرح کے 4.5 کروڑ آبادی کا ذکر ہوا افغانستان کا، تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں 25 کروڑ آبادی یا 25.5 کروڑ، وہاں پر 4.5 کروڑ، تو ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہیں لحاظ سے، تو ان کے فائدے میں بھی تھا، ہمارے فائدے میں بھی ہے۔ لیکن اس جنگ نے سارے معاملات کو بڑے خطرے میں ڈالا ہے، اور کافی عرصہ پاکستانی تاجر خاموش تھے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، لیکن ان کو بھی پھر بولنا پڑا۔